الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا، حصہ 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان شرک لظلم عظیم کے حوالے سے یہ پروگرام چلتے چلے آ رہے ہیں، اور فقتلوا انفسکم اور فقتلوا المشرکین کا ذکر ہو چکا۔ تو آج کے اس پروگرام میں پھر یہ غور کریں کہ جب زمین دنیا پر کوئی شریعت نافذ نہیں ہوئی تھی تو عالم بالا کے اس سجدہ آدم کے واقعے میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی روح پھونکے جانے سے پہلے فرشتوں نے یا جنوں نے آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کو توڑا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب اللہ یہ فرماتا کہ بھئی اس غیر اللہ کو سجدہ کرو، تو اگر وہ کوئی اٹھ کے اس جسد اقدس کو توڑ دیتا تو آئندہ دنیا کے لیے یہ سبق قرار دے دیا جاتا کہ دیکھو بھئی جو بت توڑے گا، ٹھیک ہے، اس کو میں جنتی قرار دے دوں گا، اور جو اس کو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا اس کو میں جہنمی قرار دے دوں گا۔ لیکن پہلے واقعے میں ایسا نہیں ہے، بالکل اپوزٹ ہے، یعنی دائیں اور بائیں یا 180 درجے کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس تصور کو جو کہ بڑا ہی پر لطف ہے، بڑا عجب ہے، اور اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث سے سمجھ میں بھی آنے والا ہے، تو آپ غور کریں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر وہ کوئی بت توڑ دیتے، ٹھیک ہے، تو ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا اور بعد والوں کے لیے سبق بنا دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق ایسا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ارشاد فرمائی طویل عرصے کے بعد قرآن میں بھی ارشاد فرمائی، بتا دیا کہ جس نے غیر اللہ کو سجدہ کر دیا وہ فرشتے تو مقبول بارگاہ ہو گئے، اور جس نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ لعنتی ہو گیا۔ اب اس سارے پروگراموں میں بار بار یہ حقیر عرض کرتا رہا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت آج کی اس آخری شریعت محمدی کے مطابق تعظیمی سجدے کو منع سمجھتے ہیں، ممنوع سمجھتے ہیں، نہیں کرتے۔ ہاں، یہ جو درباروں پہ چرس بیچنے والے، ناچ گانا کرنے والے، دیگر خرافات اور خرابیاں کرنے والے، یا پیسے لے کر کے دنیا کو دکھا کر دھوکہ دینے والے وہ مال خور جو ماتھا ٹیکتے نظر آتے ہیں، وہ جاہلوں کا ایک گروہ الگ ہے۔ درباروں پہ آپ نوٹ کر لیں، لاہور میں المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں پہ آپ غور کریں پورے سال میں کتنے کروڑ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کروڑوں لوگوں میں سے آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، غرباء کو کھانا کھلاتے ہیں، مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، جبکہ گنتی کے چند ایک ہیں وہاں جو آس پاس چرس بیچتے ہیں یا ہیروئن بیچتے ہیں، اور چند ایک وہ ایسی خبیث خواتین ہیں جو اس کے آس پاس احاطے میں ناچتی ہیں، کودتی ہیں۔ تو کیا کبھی ہمارے کسی عالم نے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے، یا سعید اسد صاحب نے، یا کسی بھی ہمارے عالم دین نے کیا کبھی ایسا سبق دیا کہ بھئی آؤ میری بہنوں، میری ماؤں، بیٹیوں، آؤ چل کے دربار پہ ناچیں؟ ایسا کوئی سبق نہیں دیا۔ ہمارے علماء کرام ان جاہلوں کو بھی منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ نجدی جو ہے نا وہ خیانت یہ کرتے ہیں کہ چند جاہلوں کا عمل وہ بنیاد بناتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں اہل سنت و جماعت کے علماء کرام پر۔ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بددیانتی ہے۔ وہ جو باہر ایک چرس بیچنے والا ہے اور ایک طرف ڈاکٹر سید اشرف آصف جلالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم دین ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا عمل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک کی خباثت کا فتویٰ آپ دوسرے عالم پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ خدا را یہ بددیانتی نہ کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ جب بھی نجدیوں کا احاطہ کیا ہے تو ان کے علماء کا احاطہ کیا ہے۔
آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ بے نمازی آپ کو سنیوں کے گھروں میں بھی نظر آئیں گے، جو کہ گناہ ہے، بری بات ہے۔ بے نمازی آپ کو شیعوں کے گھر میں بھی نظر آئیں گے، بے نمازی آپ کو وہابیوں دیوبندیوں کے گھروں میں بھی نظر آئیں گے۔ تو آج کے بے نمازی ٹولے کا سب مسلکوں میں، سب مذہب میں موجود ہونا ایک حقیقت ہے۔ تو ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اس کا بے نمازی ہونا وہ بری بات ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اس کو منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ لیکن ہم اس بے نمازی کا علمی محاسبہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح کہ ہم نجدی دین کے، نجدی مذہب کے، نجدی مسلک کے علماء کا محاسبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے شرک کے نام پہ غلط فتوے دیے۔ تو یہ دیکھیں کہ نجدی جاہلوں کے عملوں کا فتویٰ اہل سنت کے صحیح العقیدہ علماء کرام پر لگاتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ جبکہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے جب بھی محاسبہ کرتے ہیں نجدیوں کے ان چیدہ چیدہ مولویوں کا، نجدیوں کے ان چیدہ چیدہ علماء کا محاسبہ کرتے ہیں جنہوں نے شرک کے نام پہ امت مسلمہ کو ہمیشہ سے وسوسے ہی دیے ہیں۔ اب ان کا سب سے بڑا وسوسہ کیا ہے، جو کہ ان کے دین کی اصل بنیاد ہے، ان کے بقول کہ ان شرک لظلم عظیم کی بنیاد پر ان کا مذہب قائم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اسی ان شرک لظلم عظیم کا مزید تجزیہ دیکھتے ہیں۔ اسی آیت کے پہلے کیا بیان ہے اور اسی ان شرک لظلم عظیم کے بعد کیا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کے آگے چلیے گا کہ سجدہ آدم کی حقیقت بلکہ سجدہ آدم کے حقائق نجدی مذہب کا مکمل رد ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جانا، وہ غیر اللہ کو سجدہ کروایا جانا، یہ بے شک آج منع ہے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کروایا جانا اور انہیں خلیفہ قرار دیا جانا مکمل طور پر نجدی مذہب کا رد ہے۔ چلیے اب ان شرک لظلم عظیم کا مزید تجزیہ سنیے۔ سورہ لقمان 31 نمبر سورت، اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تلاوت کریں گے سورہ لقمان کی آیت 12 سے کوئی 14-15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب یہ 12 نمبر آیت ہے اور ان شرک لظلم والی آیت سے پہلے کی آیت ہے۔ اب آپ اس کے لفظوں پہ غور کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور اس حکمت کا ایک پہلو یہ بیان کیا گیا کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر۔ جسے حکمت ملے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور حکمت کی کیفیت کتاب کے علم سے بھی اوپر ہے، یہ بھی قرآن پاک میں دیگر آیات میں مذکور ہے۔ جسے حکمت دی گئی اس کے لیے فرمایا گیا انشکر للہ، اللہ کا شکر کرو۔ اب آگے اسی آیت میں سنیں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرے، وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ یعنی لفظوں پہ غور کریں، وَمَن يَشْكُرْ، تو جس نے شکر کیا، جو شکر کرے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو گویا اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا۔ اب کیا لفظی ترجموں کے حوالے سے، شکر ادا کرنے کے حوالے سے نجدی مذہب کا رد نہیں ہو گیا کہ اپنے نفس کا شکر اللہ کا شکر، اللہ کا شکر اپنے نفس کا شکر؟ تو کیا یہ نجدی عقیدے کا لفظی ترجموں کا رد نہیں ٹھہرا؟ اور آگے سنیں، ومن کفرا، اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے کہ جو کوئی وہ کرے سو کرے، شکر کرے سو کرے، نہ کرے، اللہ غنی ہے۔
اچھا، اب آگے وہ آیت ہے جس میں انہوں نے خوب شور مچایا. اب وہ آیت ہے 13 نمبر آیت، اور اس میں وقف النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ شرک والے اس لفظ پہ جا کے اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، وقفہ کیا، اور یہ وقفہ آج بھی ذکر ہے، وقف النبی کہلاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کلام ہو اللہ کا، پھر پڑھے جبریل، اور پھر جہاں رسول اللہ وقفہ فرمائیں وہ وقفہ بھی قرآن میں وقف النبی کی صورت میں تا قیامت درج کر دیا جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ وقف النبی ہونا، کیا یہ نجدیوں کے شرک کے عقیدے کا رد نہیں ہے کہ پڑھا کلام فرشتے نے بھی، ٹھیک ہے، وقف جبریل بھی ذکر ہے، ہو کلام اللہ کا تو وقف جبریل بھی مذکور ہو اور وقف النبی بھی مذکور ہو، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ نجدی عقیدوں کے مطابق شرک نہیں ہے کہ کلام اللہ کا اور وقف جبریل بھی مذکور ہو اور وقف النبی بھی مذکور ہو؟ کیوں ہو؟ کیوں شریک کیا گیا اس میں؟ وقف نبی کیوں ظاہر کیا گیا؟ لہٰذا ان شرک لظلم عظیم والی آیت میں وقف نبی ہونا بذات خود نجدی عقیدے کا رد ہے. سنیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اب یہاں پہ وقف نبی ہے، لا تشرک باللہ، یہاں پہ وقف نبی ہے. تو ہو کلام اللہ کا تو بیچ میں وقف نبی کیوں شامل کیا گیا؟ کیا یہ شرک نہیں ہوا نجدی عقیدے کے مطابق؟ اب آگے وہ ذکر ہے، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن پچھلے پروگراموں میں حقیر نے یہ وضاحت عرض کر دی کہ یہ سب سے بڑا گناہ نہیں ہے. ابلیس پر جو ہمیشہ کی لعنت پڑی وہ اس نے شرک نہیں کیا تھا، وہ اس نے غیر اللہ کو سجدے سے انکار کیا تھا، اس نے شرک نہیں کیا تھا. لہٰذا ان شرک لظلم عظیم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توقف فرمانا اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا فتنہ برپا ہوگا، جسے فتنہ دجال کہتے ہیں، اس دجالی فتنے کی ایک بہت بڑی شاخ یہ شرک کے فتووں پر مبنی ہوگی. یعنی یہ وہ خارجی گروہ ہوگا جو دجال کے ساتھ مل کر کے روضہ رسول پر حملہ آور ہوگا. اسی لیے آپ غور کریں کہ دجال ہوگا حاکم قبلہ اول کا، فلسطین کا، لیکن حملہ وہ کرے گا مدینے پہ، اور بہانہ کیا بنائے گا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ان شرک لظلم عظیم کا شور مچانے والا یہ خارجی گروہ شامل ہوگا. تو مدینے پہ دجال کا حملہ آور ہونا بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ ان شرک لظلم عظیم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی میں توقف کیوں فرمایا، رک کیوں گئے، ٹھہر کیوں گئے؟ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس لیے بھی آواز بلند ہو جاتی ہے کہ انہوں نے 100 سال ہمارے بڑوں کو قتل کیا، ہمارے دوستوں کو قتل کیا. یہ حقیر جب ٹیکسلا یونیورسٹی میں تھا 1990 کے اکتوبر سے فروری 1995 کا زمانہ، وہ ٹیکسلا یونیورسٹی اسلام آباد سے کوئی 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اس وقت جب حقیر کو داخلہ ملا تو وہ ٹیکسلا یونیورسٹی کا کیمپس UET لاہور کے انڈر تھا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے زیر اثر تھا. یعنی لڑکے پڑھتے ٹیکسلا میں تھے، ڈگری انہیں لاہور سے ملتی تھی. اور الحمدللہ یہ فقیر، یہ حقیر جب ٹیکسلا میں گیا تو پھر جب ٹیکسلا کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تو 1990 کا 90 کا سیشن وہ پہلا سیشن تھا، ہم لوگوں کا سیشن وہ پہلا سیشن تھا جس کو ٹیکسلا یونیورسٹی کی باقاعدہ ڈگری ملی تھی. تو اس میں ہوا وہاں پہ یہ تھا کہ ہمارے فرسٹ ایئر کی پریپ لیوز چل رہی تھی، سالانہ پیپر ہونے والے تھے، تو وہاں پہ ESL انجینئرنگ اسٹوڈنٹس لیگ کے لڑکوں کو وہاں کی جماعت اسلامی کے لڑکوں نے، حافظ یوسف وغیرہ نے
3 لڑکوں کو قتل کیا تھا، اور اس وقت تک 1990-91 کے اس دور تک 1947 سے وہاں تک یہ پاکستان میں تعلیمی اداروں میں تہرے قتل کا یہ پہلا واقعہ تھا، یعنی کہ جس میں 3 لڑکے اکٹھے قتل ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ عامر اوان وغیرہ وہ دنیا جاننے والے جانتے ہیں۔ تو بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ یہ جماعت اسلامی والے جس طرح انہوں نے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں قتل و غارت جاری رکھی، تو ٹیکسلا یونیورسٹی کے تہرے قتل کے اس واقعے کا گواہ یہ بندہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان شرک لظلم عظیم کے معاملے میں انہوں نے جو ظلم رچایا ہوا ہے، اس دھند کو صاف کرنا یہ حقیر اپنا فرض سمجھتا ہے، یہ اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے اس بات کو کہ ان نجدیوں کے اصل حقائق امت کو بتائے جائیں۔ اب آپ آئیے سنیے ان شرک لظلم عظیم پہ انہوں نے کیا ظلم مچایا اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں توقف فرمایا۔ آگے سنیے ان شرک لظلم عظیم کی اگلی آیت سنیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ شکر ادا کرو والدین کا، کہ یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں الی المصیر، آخر تمہیں میری طرف ہی آنا ہے۔ ان شرک لظلم عظیم سے جو پہلے کی آیت ہے اس میں ذکر ہے انشکر للہ، اللہ کا شکر کرو، اور اسی آیت میں ذکر ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے اللہ کا شکر کیا گویا اس نے اپنے نفس کا ذکر کیا، اپنے نفس کا شکر کیا۔ تو کیا یہ لفظی ترجموں کے حساب سے نجدی شرک کے عقیدے کا رد نہیں ہو گیا شکر کے معاملے میں؟ اچھا چلیں وہاں پہ تو جی آپ مختلف باتیں کر سکتے ہیں، کرتے رہیں۔ اگلی آیت پہ آ جائیں۔ ان شرک لظلم عظیم کے بالکل جو متصل اگلی آیت ہے، اس سے پچھلی بھی شکر والی آیت ہے اور اس سے اگلی بھی شکر والی آیت ہے۔ تو اب آپ سنیے ذرا پچھلی آیت میں کیا ہے، یہ بیچ میں یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بیچ میں آیت ہے ان شرک لظلم عظیم والی، اس سے پہلے بھی شکر کا ذکر ہے، اس سے بعد میں بھی شکر کا ذکر ہے۔ پہلے کیا ذکر ہے؟ انشکر للہ، شکر کرو اللہ کا، اور یہ کون شکر کرے؟ جسے حکمت دی گئی، یعنی لقمان علیہ السلام اور دیگر، وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر ان شرک لظلم عظیم، اور پھر اگلی آیت میں شکر کا حکم کس کے لیے ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو اپنے والدین کا، ماں باپ کا، 2 ذاتوں کا شکر ادا کرو۔ تو ان شرک لظلم عظیم سے پہلے بھی شکر اللہ کے لیے، اور ان شرک لظلم عظیم کے اگلی آیت میں بھی شکر، لیکن ماں باپ کا، اللہ ایک، ماں باپ 2، اور میرے ماں باپ 2 افراد، میرے دیگر جو آس پاس لوگ ہیں ان کے بھی 2 ماں باپ، ٹھیک ہے۔ اب اگر دنیا میں اربوں کھربوں انسان ہیں اور ان کے ماں باپ کی تعداد آپ دیکھیں تو ہر کوئی کس کس کا شکر کرے، یعنی ہم تعداد شمار نہیں کر سکتے، اتنی مخلوق کا شکر ہم پہ واجب ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ میرے لیے ماں باپ اور پھر اوپر والے دادا دادی نانا نانی وہ سب میرے لیے یعنی اسی زمرے میں ہیں کہ میں ان کا شکر ادا کروں کہ انہوں نے مجھے پیدا بھی کیا، تربیت بھی کی، اسلام کا سبق بھی پڑھایا، تو میں ان کا بھی شکر ادا کروں۔ تو نجدی عقیدے کے مطابق تو یہ شرک بنتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہے، پھر دیکھیں کہ نجدیوں نے دھوکہ کیا دیا۔ ان شرک لظلم عظیم کے پہلے شکر والی آیت، ان شرک لظلم عظیم کے اگلی آیت شکر والی، اور وہ بھی والدین کے لیے، اور والدین 2 ہوتے ہیں، ماں اور باپ سے مل کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ایک، اس کا شکر، اور پھر ماں باپ 2،
اور ماں باپ کا شکر، انشکر لی والی والدی کا، کہاں گیا نجدی شرک کا عقیدہ؟ رد ہو گیا نجدی شرک کا عقیدہ۔ اور یہ یاد رکھو کہ کلمہ توحید و رسالت میں جب تک آپ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ذاتوں کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ دین توحید میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ ہے توحید کا بنیادی فلسفہ۔ اور ان شرک لظلم عظیم سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اور ان شرک لظلم عظیم کے بعد والدین کا شکر ہے، لہٰذا یہ نجدی عقیدوں کا رد ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے نجدی عقیدوں کا مزید رد اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔